آپ لوگ کو پتہ ہے 26 تاریخ سے پرائیویٹ ادارے ایجوکیشن جتنے سارے وہ بند کیے گئے ہیں اور 10 جنوری تک کی چھٹیاں دے دی گئی، جس کے لیے آن لائن کلاسز اسٹڈی بیگس کے ذریعے بچوں کو پڑھانے کی ہدایت کی گئی۔ اب ہمیں مزید لالی پاپ نہیں چلے گا، ہمیں جو مزید لالی پاپ دیا جا رہا ہے اب وہ نہیں چلے گا۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ والدین کے لیے فوری ایجوکیشنل کارڈ کا اجرا کیا جائے۔ آل پرائیویٹ اسکول سندھ کے صدر ملک ابرار حسین کا کہنا ہے کہ 26 نومبر سے 10 جنوری تک اسکول کی چھٹیوں کے باوجود مزید چھٹیوں میں اضافہ کرنا ہمارے معصوم بچوں کو تعلیم کے حقوق سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ بچوں کی تو اس وقت یہ سچویشن ہے جو بیچ میں ابھی اسکول کھلے 1.5-2 مہینے، بچے جو آئے ہیں وہ پچھلا بھی بھول چکے ہیں اور پڑھائی سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ رات بھر جاگتے ہیں، صبح آتے ہیں اسکول میں سو رہے ہیں، پچھلا بھی ان سے پوچھو انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ بچہ پیچھے چلا گیا ہے، 2 سال پیچھے جا چکا ہے۔ مزید اسکول بند رکھنا مطلب بچے کو مزید 5 سال پیچھے کر دینا، وہ سارا بھول چکے ہیں اور پڑھائی سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ آگے یہ جو سچویشن آ رہی ہے یہ اب کیا ہوگا، نارملائز بھی ہو جائیں گے نا حالات، اور یہ اپنی کلاس میں ہی چلتا ہے، یہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے، رزلٹ 0 آنے لگ جائے گا۔ بیسکلی دیکھا جائے تو ہمارا سسٹم جو ہے خاص طور پہ 9th میٹرک چلتا پرسنٹیج پہ، فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن پرسنٹیج پہ ملنا ہے، یہ سارا سسٹم خود ہی تباہ کیے جا رہے ہیں۔ آن لائن پیپر نہیں ہو سکتے۔ اب فرض کریں کراچی کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں، بچہ بیٹھتا ہے اور لائٹ چلی گئی، وہ پیپر کیسے دے گا؟ پیپر کا ٹائم تو ختم، یا اگر اس کو وہی پیپر بعد میں دیا جائے گا تو وہ تو چیٹنگ میں آ جائے گا۔ تو آن لائن پیپرز پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کو اسکول کھولنے پڑیں گے، آپ کو پراپرلی بچے کو فزیکلی بٹھا کے اسکول میں پیپر لینا پڑے گا، اس کے علاوہ رزلٹ نہیں بن سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ بچے تو بہت زیادہ حد تک بیزار، کیا وہ تو خود مطلب پیرنٹس اس سے زیادہ بیزار ہو گئے، بچے سے زیادہ پیرنٹس بیزار ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو تعلیم کو کس طرح اس سال کو پورا کرائے گا۔ لاسٹ ایئر تو چلو پھر بھی گورنمنٹ نے پروموٹ کر دیا، ہم نے بھی بچے پروموٹ کر دیے، لیکن اس سال ہم ان کو کیسے پروموٹ کریں گے جب کہ پورے سال کے سیشن میں جسٹ 2 منتھس آپ نے اسکول کھولے ہیں اور آپ ابھی مزید اسکول بند کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جی ہم مارچ تک لے جائیں گے۔ اس طرح بچے کا یہ پورا سال ہی برباد ہو جائے گا، بچہ 1 سال نہیں، بچہ کافی پیچھے چلا جائے گا۔ یہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت معاملہ خراب ہو جائے گا، بچے کے لیے بھی معاملہ کافی زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہم حکومت سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو ریوائز کیا جائے اور اسکولوں کو کھولا جائے، اور جو اسکولوں کے لیے ہم نے مطالبات کا اعلان کیا اس پر غور کیا جائے۔ دیکھیں، پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جی NCOC اور جتنے بھی تعلیمی وزراء ہیں وہ اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ وقت جو ایک دفعہ نکل جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ بچہ جب 1 ہفتے کے لیے اسکول سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو مہینہ لگ جاتا ہے ریکور کرنے کے لیے۔ یہاں پہ پہلے 7 مہینے ضائع ہوئے، اب مزید 40 دن اور آگے کی بات کر رہے ہیں۔ اور بچے جو ہیں اگر آپ نوٹ کریں اس میں گھر میں اس طریقے سے تعلیم نہیں ہو پا رہی جب وہ اسکول میں آتا تھا، اس کو وقت کی پابندی کرنی ہوتی تھی، صبح اٹھتا تھا، اس کا امیون سسٹم بہتر ہوتا تھا، یہاں آتا تھا، ٹیچر سے انٹریکٹ کرتا تھا، فزیکل ایجوکیشن حاصل کرتا تھا، جس سے ان کو اپنے کانفیڈنس بلڈنگ اور اپنی ایجوکیشنل لیول میں انکریز کرنے کے لیے بھرپور فائدہ جو ہے نا مواقع ملتے تھے یہاں پہ۔ دیکھیں، یہ ٹیمپریری سولوشن تھا جو میں نے آپ سے پہلے اس چیز کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی کہ یہ وقتی طور پہ ہم پیرنٹس کو بلوا کے ان کی نظروں کے سامنے یا وہ گھر پہ لے جاتے ہیں پیپر کو سالو کر کے بچوں کو لا کے نیکسٹ ڈے ہمیں دے دیتے ہیں۔ ہم بچے کو پیپر نہیں دے رہے، ہم والدین کو دے رہے ہیں۔ پہلی چیز، والدین اپنی کسٹڈی میں پیپر سالو کروا رہا ہے اور ہم 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں ان کو یہ سب کرنے کے لیے۔ نہیں، یہ اگر کوئی اسکول اس طریقے سے کر رہا ہے اور بچوں کو ڈائریکٹلی ہینڈ اوور کر رہا ہے تو ہم ایسوسیشن کے بہاف پہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم باور کروائیں گے ان کے اوپر بھی کہ جی اس طرح نہ ہو۔ جتنا آپ سیف بچے کو انوائرمنٹ دے سکتے ہیں اور ماں باپ کے ذریعے دے سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بھی اسکول اس طریقے سے بچے کو پیپر ہینڈ اوور نہ کرے کیونکہ بچہ اس کا مس یوز کرے گا، زیادہ تر امید یہی ہے، چانس یہی کہ وہ اس کا مس یوز کر سکے۔ دیکھیں، سعید غنی صاحب کو اپنی فائنانس منسٹری سے اس سے بات کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے ہیلتھ کارڈ پورے ملک میں بانٹا جا رہا ہے غریب لو انکم طبقے کو، اسی طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے جو کہ لو فیس بیس اسکول ہیں، 500، 1000، 1500، 2000 والے، ان سے وہ رابطہ کر سکتا ہے اور وہاں سے ان کو کریکٹ ڈیٹا ملے گا، وہاں سے ان کو ان کے NIC نمبرز مل جائیں گے، ان NIC کی بنیاد پہ ایجوکیشن کارڈ اجرا ہوگا اور اس میں فنڈز جمع ہوں گے۔ جبکہ اس حوالے سے دیگر عہدیداران نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی وبا کے باعث جلسے جلوسوں، ہوٹل، شادی ہال سمیت دیگر رش والے مقامات پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر پابندی ہے تو صرف ہمارے تعلیمی اداروں پر۔ آج کی پریس کانفرنس ہمارے مرکزی صدر ملک ابرار حسین صاحب کی مشاورت اور ہدایت پہ کراچی سے کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جی 4 تاریخ کو دوبارہ NCOC کی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں تعلیمی اداروں سے ریلیٹڈ پورے ملک کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔
آپ لوگ کو پتہ ہے 26 تاریخ سے پرائیویٹ ادارے ایجوکیشن جتنے سارے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اور 10 جنوری تک کی چھٹیاں دے دی گئی تھیں، جس کے لیے آن لائن کلاسز اسٹڈی پیکس کے ذریعے بچوں کو پڑھانے کی ہدایت کی گئی تھی، جو کہ اس وقت پڑھایا جا رہا ہے، تمام تر ملک میں اسی طرح فالو کیا جا رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں تمام حکومتوں کو، سکولز کو، اساتذہ کو اور خاص طور پہ والدین کو سر جوڑ کے مل کے تعلیم کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، مگر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے اس وقت مختلف فورمز کے ذریعے کہ شاید جنوری کے مہینے میں بھی اسکول نہ کھلے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری ایسوسی ایشن اس کے خلاف بھرپور مذمت کرے گی، پورے ملک میں کرے گی، اور تمام دیگر ملک میں، تمام صوبوں میں اس کے خلاف جو ہے ہم احتجاج کریں گے۔ بات کرتے ہیں کہ اب ہمیں مزید لالی پاپ نہیں چلے گا، ہمیں جو مزید لالی پاپ دیا جا رہا ہے اب وہ نہیں چلے گا۔ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، جیسے کہ اساتذہ کے لیے فوری حساس پروگرام کے تحت ریلیف دیا جائے، جس طرح اسلام آباد میں ہمارے مرکزی صدر ملک ابرار حسین نے اپنی جدوجہد سے چھوٹے اسکولوں کے لیے قرضہ حسنہ دلوانے کی بات پر حکومت سے رضامندی حاصل کی ہے۔ NCOC پورے ملک میں اسی طرز پر سارے صوبوں کے لیے اعلان کرے۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ والدین کے لیے فوری ایجوکیشنل کارڈ کا اجرا کیا جائے۔ حکومت کم سے کم 50,000 فی بچہ سالانہ اس کارڈ میں وصل کرے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں اور والدین میں ہم آہنگی پیدا ہوگی اور اس سے تعلیم کو مزید پھیلاؤ ملے گا۔ اس سال تمام نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن اور ریکگنیشن آئندہ 3 سال کے لیے معاف کر دی جائیں یا فری کر دی جائیں۔ اس سال نجی تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کے 9ویں اور 10ویں جماعت کے جو انرولمنٹ اور ایگزامینیشن فارم ہیں، ان کی فیس سندھ گورنمنٹ ادا کرے۔ حکومت چھٹیوں کو مزید مت بڑھائے۔ ہمیں ان یوسیز کے بارے میں حکومت آگاہ کر سکتی ہے جو حساس ہیں، ہم ان یوسیز میں اسکولز نہیں کھولیں گے۔ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ تعلیم ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ تقریباً 8 ماہ گزر گئے ہیں، کسی بھی حکومت نے نجی تعلیمی اداروں کی سپورٹ کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، کسی سے کوئی رابطے نہیں کیے ہیں، بلکہ مزید تعلیمی ادارے بند پہ بند ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حکومت کے بارے میں لایا عمل دینا، پہلے تو ہم نے بہت احتجاج کیا تھا، آپ نے بات چھیڑی دی ہے تو میں آپ سے کہوں اس دفعہ ہم جب کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ سعید غنی صاحب کے اس بیان کو کہ اسکول اب نہیں بند ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اسکول کھلے رہنے چاہیے، SOPs بہت اچھی طرح فالو کر رہے ہیں، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے ایک بولڈ ڈیسیجن لیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت جو پروونشل گورنمنٹ ہے ڈیسیجن ان کا نہیں فالو ہو رہا ہے NCOC کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، تو یہ ساری ذمہ داری اب آ گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ۔ آپ اس لیے دیکھ رہے ہوں گے ہم سندھ میں احتجاج نہیں کر رہے، کہیں ہم روڈ پہ نہیں نکلے، کوئی ہم نے احتجاج نہیں کیا، کوئی دھرنا نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ سندھ کے ایجوکیشن منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ اسکول کھلے رہنے چاہیے، مسئلہ فیڈرل کا ہے۔ ہاں، ہم اب اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا تو ہمارے جو فیڈرل کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہاں سے جا کے انہیں جوائن کریں گے۔ اب اگر وہ کال دیں گے لانگ مارچ کی یا دھرنے کی، جو بھی ڈیسیجن ہوگا، ہم یہاں سے سب جائیں گے، انہیں جوائن کریں گے، وہاں پہ ہم احتجاج کریں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہو یا جہاں بھی ہو۔ سر آن لائن پہ جہاں تک پیپر کا تعلق ہے وہ دور کی بات ہے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں آن لائن کی، بچے دھیان ہی نہیں دے رہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں آن لائن جو پڑھایا گیا ہے اس کا ایگزام لے لیجئے، بچہ دے ہی نہیں سکتا، سامنے بٹھا کے اس کا ایگزام لے، بچوں کو آن لائن پہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں وہ کلچر، وہ ماحول نہیں ہے۔ اگر آپ آن لائن سٹڈیز کا آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، ٹھیک ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، باہر یہ ہو رہا ہے، دبئی وغیرہ میں، دوسری کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں پیرنٹ کو لازم کیا گیا ہے کہ ایک ماں یا باپ بچے کے ساتھ بیٹھے گا آن لائن کلاس کے دوران۔ کیا ہمارے ایسا ماحول ہے؟ یہاں تو دونوں جاب کر رہے ہیں، حالات ایسے ہوئے نہیں تو جاب کرنے کے ساتھ وہ پتہ چلتا ہے والدہ گھر کے کاموں میں بزی ہیں، بچہ اسکرین پاز کر کے بیٹھا ہوا ہے، بچے پڑھ ہی نہیں رہے۔ یا تو آپ وہ سسٹم لے آئیے کہ جی بچے پیرنٹ نے لازمی بچے کے ساتھ ماں یا باپ بیٹھے گا آن لائن کلاس لینے کو، پھر تو کچھ فائدہ ہوگا، نہیں تو بیکار ہی ہے سب۔ پریس کانفرنس میں اساتذہ کرام کا کہنا تھا کہ آن لائن کلاس حاصل کرنا طالب علم کے لیے بجلی کے فیل ہونے اور انٹرنیٹ کا وائی فائی بند ہونے کی وجہ سے ناگوار ہوتا جا رہا ہے۔ امجد اقبال، M7 سٹی نیوز، کراچی۔
اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔